بعض بات واقعی مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن آپ بولے یسوع کل آج بلکہ اب تک یکساں، خدا نہیں بدلتا۔ میرے لیے یہ بات بڑی احساس کی ہوتی ہے جب کہیں بھی مجھے خدا کلام سنانے کا موقع دیتا ہے، تو میرے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹنگ بات یہ ہے، اس کا موقع لو تھوڑا سا اور بڑا ہے، سب سے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کے لوگوں کے درمیان خدا کے کلام کی مناظر کروں۔ ہاللیلویہ۔ اور یقین جانیے شاید آپ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ لیکن آسمان پر آپ کی بہت قدر ہے اور آپ خدا کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ اس قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کے لہو کی قدرت سے آپ کو مول لے کر خریدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ لہو سے خریدے گئے لوگ ہیں، وہ لہو جس کی قیمت نہیں تھی، لیکن اس لہو کی قیمت کا اندازہ صرف خدا کا بیٹا، صرف خدا ہی لگا سکتا ہے یا بیٹا اندازہ کر سکتا ہے۔ بعض وقت ہمارے نزدیک کچھ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں ہمیں فری میں ملی ہوتی ہیں، ہم ان کے اوپر ہماری کوئی محنت نہیں ہوتی، ہماری کوئی کاسٹ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پین نہیں ہوتی، ہمیں کسی دکھ سے نہیں گزرے ہوتے۔ لیکن جو چیز بڑے دکھوں کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ ہم نے لی ہو، ہمیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ ایسے ہی لگا سکتے ہیں کہ شاید آپ نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، لیکن خدا نے اس کی ادا کی ہے، اور خدا کے درد کا اندازہ لگائیے کہ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خدا نے کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے، یعنی اس میں اور آپ شامل ہیں۔ اور کیسی محبت رکھی؟ اس کا اندازہ خدا یوں دے رہا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، بات آیت پر غور کیجیے، بیٹے زیادہ نہیں ہے، اکلوتا مطلب ایک ہی ایک سی، اور کس کے لیے قربان کر دیا؟ میرے اور آپ کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے سجدہ خدا کے لیے زوردار تالیاں دیں۔ اس لیے داؤد کہتا ہے ڈرتے اور کانپتے اس کی بارگاہ میں، خوشی اور نذرانوں کے ساتھ اس کی حضوری میں۔ پتہ نہیں کیوں میں بعض اوقات اس بات کی دکھی بھی ہوتا ہوں، ہمیں ویلیو کی سمجھ نہیں لگ پا رہی، ہم خدا کی ذات کی ویلیو کا تجربہ نہیں لے پا رہے، اور اس کی ویلیو کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے نزدیک خدا کی اہمیت، خدا کی عبادت کرنا، اس کا کلام سننا، اس کی پرستش کرنا ایک سیکنڈری چیز بن گئی ہے۔ ہو گیا نہیں ہوا ناس۔ میں پرسوں بھی کسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ خداوند کو آپ اپنی زندگی کا سانس بنا لیں، وہ سانس جس کے بغیر آپ کی زندگی بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، آپ دم دے جاتے ہیں۔ خداوند کو آپ اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا پہنا لیں، وہ لباس بنا لیں جس کے بغیر آپ کا ننگ آ جاتا ہے۔ ہر بندہ آپ کو کسی کو فیس نہیں کر پاتے، آپ کہتے ہیں میں ننگا، مجھے شرم آتی ہے، خداوند آپ کا ڈھانپنے والا۔ اس لباس کے بغیر آپ دنیا کو، اس جہاں کو فیس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خدا کے بغیر آپ اس زمین پر سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کی ذات کو پہچانیے۔ آدم اور حوا کی طرح بعض اوقات ہم اس لباس کا الٹرنیٹو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب ہم وہ جلال سے محروم ہو گئے تو کلام میں لکھا ہے انہوں نے پتوں کی لنگیاں بنا لی اور اپنے آپ کو کور کیا، لیکن خدا کی حضوری میں وہ پھر بھی ننگے ہو گئے تھے، کیونکہ خدا کی حضوری ان کی زندگیوں سے چلی گئی تھی۔ میرے بھائیو میری بہنوں، بعض اوقات ہم بھی خدا کی حضوری کا الٹرنیٹو ڈھونڈ کر
حالات کے ساتھ کمپرومائز کر کے اوپر نیچے ہو کے اپنے آپ کو آدم اور حوا کی طرح پتوں کی لنگیوں سے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ پتوں کی لنگیاں وقتی ہیں، یہ سوکھ جائے گی اور اس کے بعد پھر سے آپ کو ایک نئے لباس کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے پلیز خدا کی حضوری کا الٹرنیٹو مت لیجیے۔ ہلیلویا۔ آئیے جناب ہاتھ لے کے کے مت کرتے اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کی منادی کریں، دعا کریں۔ لکھا ہے جب انہوں نے کلام کو سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا ہم شکر خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت ان گھڑیوں میں تیرے بزرگ نام کو جلال کر، فضل بخشے جو گفتگو جو کلام خدا جو تیرے لوگوں کے ساتھ آج میں بیان کرنے ان کی زندگی کے لیے برکت اور رمائیوں کا باعث بن چکے۔ آمین۔ آئیے اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہے جس سے میں خدا کے کلام کی تلاوت کروں۔ نئے عہد نامہ میں آپ کو اعمال کی کتاب ملے گی، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے، بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ بات کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے۔ یہ حوالہ ایک سٹوری سے لیا گیا ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا جو ہیکل کے کنارے ایک جنم کا لنگڑا تھا، اس کے اوپر اندازاً 40 برس تھی۔ یہ روز ہیکل کے دروازے پر جس کا نام خوبصورت ہے اس پر بیٹھ کر یہ بھیک مانگا کرتا تھا، اور کئی سالوں سے ہو سکتا ہے یہ لنگڑا بھیک مانگ رہا ہو، کیونکہ یہ اس کا ایوری ڈے کا بزنس تھا اور یہ کاروباری آدمی تھا، اور یہ اتوار کو بھی ہو سکتا ہے اپنی دکان بند نہ کرتا ہو کیونکہ گاہک ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں اکثر کافی لوگوں سے بات کرتا ہوں تو آج بھائی صاحب اسی اتوار میں اس لیے نہیں پانے چاہتے گاہک ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں اس لنگڑے آدمی کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہوں، تو یہ کوئی دن مس نہیں کرتا ہوگا، یہ ڈیلی بیٹھتا ہوگا بھیک مانگنے کے لیے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا تھا کہ ڈیلی اس کا بزنس چلتا ہے اور ڈیلی کی ڈیلی اس کی روٹی چلتی ہے۔ لیکن اس سے جس کا ذکر اس حوالے میں ہے، اس کا انکاؤنٹر، اس کا ٹاکراؤ خدا کے خادم پطرس اور یوحنا کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ تیسرے پہر کا وقت ہے، مطلب یہ دوپہر کے وقت بازن دوپہر دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ شاگرد دن میں 3 دفعہ خدا کے حضور جھکتے تھے، صبح کو، شام کو، دوپہر کو۔ اب یہ دوسرے ٹائم کی دعا ہے اور یہ ہیکل میں دعا کرنے جا رہے ہیں، تو آگے ان کے سامنے ایک لنگڑا آ جاتا ہے جو بڑی سٹائل سے ہو سکتا ہے بھیک مانگ رہا ہو، اور بعض بات آپ نے دیکھی ہوگا بکاریوں کے اندر یہ بڑی خاصیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی بزی ہو فون پہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بیکاری اپنی توجہ آپ کی طرف اپنی توجہ منعکس کروا لیتا ہے۔ وہ آپ کو کسی ایسی بات کی طرف آپ کا ذہن ہٹا کر جتنی مرضی ضروری ہوگا آپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنے، اور اس نے بھی یوں ہی کیا ہوگا۔ حالانکہ پطرس اور یوحنا تو بڑے مسیح سن، غیر زبانیں بولتے جا رہے ہوں گے، روح سے بھرے ہوں گے، لیکن لکھا ہے جب اس نے ان کے سے بھیک مانگی تو ان کی توجہ اس کی طرف ہوگی، اور انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو پطرس نے دیکھا
और उस भिखारी को भी कोई उम्मीद थी। तो उसके बाद जब उन्होंने उसको दुआ की तो वो उठ खड़ा हुआ। अब ये छोटी बात नहीं थी। आप अंदाजा कीजिए कि हैकल के अंदर हजारों की तादाद में लोग आते जाते थे। हैकल को आप इसी तरह कंपेयर कर लें जिस तरह आप बरीमान चले जाएं या दरबार चले जाएं, वहां पर रश नहीं खत्म होता। इसी तरह जो यहूदियों की हैकल थी, उस हैकल में अकीदतमंदों की आओ जाई लगी रहती थी। नॉन स्टॉप लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। हैकल के 5 गेट थे, पांचों के पांचों गुजरे थे और ये सबसे बिजी गेट था, ये सबसे मेन दरवाजा था, इसमें सबसे ज्यादा रश था। अब ये लोग जब मेन गेट से गुजरे तो इन्होंने दुआ की, लंगड़ा उठ खड़ा हुआ। अब जब लंगड़ा उठ खड़ा हुआ है और जन्म का लंगड़ा है, सबको पता कई सालों से ये बेकारी है, तो इन लोगों के लिए तो ये मामूली बात थी, क्योंकि शागिर्द तो रोज मौत से देख रहे थे, रोज गवाही थी। लेकिन जो लोग हैकल में कई कई सालों बाद आते थे, कई कई पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते थे, क्योंकि ये सुलेमान की हैकल थी और पूरी दुनिया से यहूदी कौम एक जगह पर आकर सुलेमान की हैकल में दुआ करने आते। तो सारी तरफ से भीड़ लगे, शोर पैदा, तमाशा बन गया। हर बंदा देखने के लिए मजबूर हो गया। वो पैदाइशी लग रहा है, उठ खड़ा है, वो खलो गया, हर बंदा देखना चाहता। इसी दौरान लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और इनकी पेशी हो गई, क्योंकि इनको इजाजत नहीं थी कि ये हैकल में दुआ कर सके। ये दुआ करना है नहीं, लेकिन किसी ने कर नहीं सकते, क्योंकि पादरी थे नहीं, पादरी चर्च का इंचार्ज है, उसकी मर्जी के बगैर कोई दुआ कर सकता। ये असूल था। अब इस असूल के जैसा इनको पेशी हुई है और इस पेशी कर उन्होंने उससे पूछा, हाँ जी दसो तुम किसका मौजा किया। तो ये बात बड़ी खूबसूरत और बेसिक मरकजी आयत है इस सारे चैप्टर की, कि उसी के नाम में, उस इमाम के वसीला से जो उसके नाम पर है, इस शख्स को मजबूत किया। गौर कीजिए, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया। यही बड़ी दुआ कहते हैं, आई बड़े दिन तो रोज सानू बड़ी बारी नन्ना लगड़ा नजर आया है, साढ़े दिल से बड़ा तरस आया। उन्होंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई, कोई अपने बारे में बात नहीं पेश की, सिर्फ एक ही बात का इकरार किया और एक ही बात का जिक्र किया है, वो है उसी के नाम में और उसी के ईमान के वसीला से। आपकी दुआएं, आपकी रियासतें, आपके हदिया जात, आपका सब कुछ खत्म है और खुदा की नजर में बेकार है अगर आप उसके नाम से वाकियत नहीं रखते। मैंने हजारों लोगों को देखा जो घुटने टेक रहे, एड़ियां गिरते रगड़ रहे, लेकिन उनकी दुआएं नहीं सुनी जा रही। और उनकी दुआएं ना सुने जाने की वजह एक ही है, उस नाम से वाकियत नहीं है। अब इमेजिन कीजिए कि यीशु का नाम लेकर ही बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं, बहुत सारे खानदान दुआ कर रहे हैं, जिंदगियां दुआ कर रही है, लेकिन शिफा नहीं हो। लेकिन खुदा का मुखालफ आता है, वो एक ही दफा कहते हैं यीशु के नाम से खड़ा हो करो। ये क्या हो रहा है? वो क्योंकि दे नो द अथॉरिटी, उनको यीशु मसीह के नाम के इख्तियार का पता है। और जब तक आप उसके नाम के इख्तियार का पता ही नहीं है, उस नाम से वाकिफ नहीं है, वो नाम आपके लिए मामूली नाम है। मुझे याद है एक दफा मेरी एक बुजुर्ग के साथ टाकरा हो गया, तो बुजुर्ग में तो कटन लगा, तो आखने लगी मैं फलाने पीर की फलानी शहर। अब लाइव चल रहा, मैं नाम नहीं ले सकता, मसला बन सकता। और कहा जी तुम कटिया कि वो मेरा पीर जरा ना फलाना तेन छड़ेगा नहीं, फटेगू करते ने पीर का दफा है। अब मुझे नहीं तो, लेकिन जिन्होंने जो पढ़ी ना वो उस पीर के पुजारी थे, वो ना उन्होंने ना था, वो परेशान हो गए। वो आखिर बादी साहब तो नहीं पता, मैं क्या पता वाकई नहीं पता, दसो सी है। वो फिर वो बाबे की तारीफा करने लगा कि उस बाबे ने इंज किया, फलान बाबे ने इंज किया, उंज किया। वजह उनके अंदर उसकी हैबत तारी थी। वो उस नापाक पीर से जो झूठा था, जो घमंडी था, जो कुछ भी था,
وہ اس کی اتھارٹی سے واقف تھے. ان کو پتا تھا کہ بابے کا جو دربار ہے اس دربار پہ انج بھی ہوتا ہے, انج بھی ہوتا ہے, انج بھی ہوتا ہے. وہ گواہیاں سنانے لگ پڑے مجھے کہ بابا بڑا ڈاٹا ہے اور اس نے فلاں کو بھی مار دیا, فلاں کو بھی مار دیا, فلاں کو بھی مار دیا. لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا, اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. بعض اوقات ہماری زندگیاں بھی ایسی زندگی ہیں, ہمیں یسوع نام کا پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں یسوع نام کی کوالٹی کا, اس کی اتھارٹی سے واقفیت ہی نہیں ہے کہ یسوع کیا کر سکتا ہے, یسوع نے کیا کیا, اور یسوع میری اور زندگی کے لیے کتنا اہمیت رکھتا. اور نام سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں, ہم تذلیل ہو رہے ہیں, ہم مشکلوں میں, ہم پریشانیوں میں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھیں, ہم سمجھیں, ہم جانیں کہ یسوع نام کی قدرت, اس کے اختیار کیا ہے. مجھے ایک دفعہ کسی نے پوچھا, یہ سنڈے اسکول شروع ہو گیا, پلیز اس کو کنٹرول کریں. مجھے ایک دفعہ کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم اتنی دیر دعا کرتے رہے, اتنی دیر دعا کرتے اور یسوع کا نام ہی لے کے کہتے رہے, لیکن یہ معجزہ نہیں تھا ہوتا. لیکن جب آپ نے دعا کی تو یہ فوراً ہو گیا. تو میں نے اسے ایک بات بتائی, میں نے کہا میرا خدا جو آپ کا خدا ہے اور جس کا نام یسوع ہے, جس کی میں اور آپ خدمت کرتے ہیں, وہ آپ کو بھی جانتا ہے اور وہ مجھے بھی جانتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے آپ اس کے ساتھ کتنے وفادار ہیں, اور آپ کو کتنا پتا ہے کہ آپ یسوع کے ہیں, اور یسوع کو کتنا پتا ہے آپ اس کے ہیں. اگر یسوع کو تو یہ پتا ہے کہ آپ اس کے ہیں, لیکن کیا آپ کو بھی پتا ہے آپ اس کے ہیں؟ اور اگر آپ اس بات, ان دو باتوں سے واقفیت رکھتے ہیں, اور ان دونوں باتوں میں سچائی ہے کہ میں یسوع کا ہوں اور یسوع میرا ہے, تو پھر یقین جانیے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب اور اس کی 20, 24, 25, 26 آیت کو پڑھیے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملے گی. وہاں پر لکھا ہے یسوع نے کہا ابھی تک تم نے میرے باپ کے نام سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے, اور اگر کچھ مانگا ہے تو وہ تمہیں ملے گا, کیونکہ جو کچھ میرا ہے, جو کچھ باپ کا ہے, وہ میرا ہے. غور کیجیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے, جو کچھ کوئی چیز بھی ہے جو نظر آ رہی ہے, وہ سب کچھ ہمارے باپ کی ہے. اور اگر وہ باپ کی ہے تو وہ بیٹے کی ہے, اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. کیوں مل جائے گا؟ اس کی وجہ یسوع شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے. اگر آپ اس کے شاگرد ہیں تو پھر آپ کو بھی یسوع یہ کہہ رہا ہے کبھی تک تم نے میرے نام سے کچھ مانگا نہیں ہے, لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے. آپ کی زندگی, آپ کی زندگی کا مکان ہو, آپ کی جاب ہو, آپ کی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو, وہ سب کچھ پر ایک بندہ اختیار رکھتا ہے, اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. اگر آپ کو اس بات کا معلوم ہے, آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے, تو یہ اتھارٹی اور یہ برکت آپ کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. کوئی شیطان آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. بہت سال پہلے ایک خادم نے اپنے بیٹے کی کتاب میں گواہی دی تھی. ایک بڑا امیر خادم تھا, پوری دنیا اسے جانتی تھی, لیکن اس کے بیٹے نے فیصلہ کیا. اس نے کہا میرا باپ بہت مشہور ہے, میرے باپ کی بہت عزت ہے, میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن میں اپنے باپ کا نام استعمال نہیں کروں گا. میں اپنا نام بناؤں گا, میں اپنے نام پر زندگی گزاروں گا, اور میں اپنی پہچان خود بناؤں گا. پہلا آزمائش, اس نے گاڑی لینی تھی, گاڑی کے لیے اس نے لون اپلائی کیا. لون اپلائی کرنے کے لیے وہ کہتا ہے جب میں بینک مینیجر کے پاس گیا تو بینک مینیجر نے کہا بھائی جان معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بینک آپ کی گاڑی کا لون اپروو نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے, جو بینک میں بیلنس ہے, وہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کو لون قرضہ دیا جا سکے. کہتے میں پریشان ہو گیا, میں نے بڑی محنت کی, میں نے بڑی ڈاکومنٹس پورے کیے, کاغذ پورے کیے, بینک اپلائی, ہر ایک فارمیلٹی پوری کی, لیکن آخر میں بینک مینیجر نے کہا میں آپ کو یہ قرضہ نہیں دے سکتا, آپ کی گاڑی کا لون اپروو نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کے بعد پھر بہت سالوں کے بعد پھر میرے باطن میں ایک بات آئی, اور میں نے اسے ایک بات کہی. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟
انہوں نے کہا نہیں تو یہ دے تم. اس نے کہا میں فلاں فلاں خادم کا بیٹا. انہوں نے کہا کسی اسٹیٹمنٹ اس وقت نہیں, آپ کی گاڑی کا لاؤں گا. وہ کیا ہے وجہ خادم کا بیٹا تھا, ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا, پوری دنیا پورا شہر اسے جانتا تھا. اسی طرح اگر آپ کو مسیح کو پتہ چل جائے اور آپ کے اندر اس بات کی پہچان آ جائے کہ آپ کس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, تو یقین جانیے آپ کے پاس کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. متی 28 باب اور اس کی 16, 17, 18 آیت کو پڑھیے. یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا, وہ آسمان پر جا رہا تھا اور جاتے جاتے پتہ آخری گل کی کہہ کے گیا ہے, آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہاللویا. آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اختیار بیٹے کے پاس ہے. معجزے ایمانداروں کے لیے معمولی بات ہونے چاہیے. اس نے خود کہا, مرکز 16 کو پڑھے, وہاں پر لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. وہ میرے نام سے بدلوں کو ہم نکالیں گے. وہ کوئی زہریلی چیز پی لیں گے تو ان پر اثر نہیں کرے گی. 5 چیزیں. آئیے میرے ساتھ کھولیے مرکز 16 کو. خدا کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ بعض تب ہم اس خادم کے بیٹے کی طرح اپنی پہچانی بنانے مار کھاتے رہتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہے. اس کے پاس خزانے ہیں, اس کے پاس برکتیں ہیں, اس کے پاس گواہیاں ہیں, اس کے پاس معجزے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا. 16 میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں. ایمان لانے والے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں, اور کیا ہوں گے؟ وہ میرے نام سے بدلوں نکالیں گے, وہ نئی زبانیں بولیں گے, وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے, وہ ہلاک ہونے والی کرنے والی چیزیں پیئیں گے تو نظر نہ پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. کیوں یہ سب کچھ ہو؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیونکہ انہوں نے بیٹے کو پہچان لیا. اور بیٹے کے پاس یہ سب کچھ کیوں؟ یہ سب کچھ کیوں؟ اس کی بیسک وجہ کلام میں لکھی ہوئی. پھر یہ 2 باب اور اس کی 15 آیت کو پڑھیں. اس سے 2 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے, وہ دیکھیں کہ خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہوا ہے. خدا نے سارا کچھ کس کے ہاتھ میں کر دیا ہے؟ بیٹے کے اختیار میں کر دیا. اور یہ ریولیشن خدا کے کلام میں لکھا ہے. بعض اوقات ہمارے پاس یہ نالج ہی نہیں ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کے پاس کیا ہے. اس نے وہ دیکھیں خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے, کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں, آسمان کی ہو یا زمین کی, دیکھی ہو یا اندیکھی, تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات, سب چیزیں, غور کیجئے, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. غور کیجئے, یہ خدا اپنے بیٹے کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کی ذات میں سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اسی کے واسطے ہیں. اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ جو نظر آتی ہیں اور جو نہیں نظر آتی. وہ تخت ہیں یا ریاستیں ہیں یا حکومتیں یا اختیارات ہیں, کچھ بھی ہو, وہ سب کچھ کس کے وسیلہ سے ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. خدا نے سب کچھ اپنے بیٹے کے اختیار میں کر دیا, اور اگر بیٹے کے اختیار میں کر دیا ہے تو میرے عزیزو یاد رکھیے, ہمیں بیٹے کے ساتھ واقف ہونا بہت ضروری ہے. بیٹا ہے کیا؟ عبرانیوں پہلے باب اور اس کی 4, 3, 4 اور 5 آیت کو پڑھیے. وہاں پر لکھا ہے وہ اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو ہے. وہ اس کی ذات کا نقش ہے, وہ اس جیسا ہے. جس نے باپ کو دیکھنا ہے وہ بیٹے کو دیکھے.
کیونکہ جو کچھ بھی باپ ہے وہ سب کچھ بیٹے میں نظر آتا ہے. وہ اس کے جلال کا نشان ہے. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. اور خدا ہے کہ خدا اپنے بارے میں اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے. اور اگر بیٹا آپ کو جانتا ہے اور آپ بیٹے کو جانتے ہیں تو میرے بھائی اور میری بہنوں جو کچھ مانگے وہ آپ پائیں گے. آج لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگ مایوس ہیں, نا امید ہیں, ہارے ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں فرسٹریشن, زندگی کو سمجھ نہیں چل رہی, اور سمجھ نہ چلنے کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ they don't know about the God. وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں. آئیے اس کے بارے میں جانیں. فلپیوں 2 میں لکھا ہوا ہے ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اسی کے نام کا اقرار کرے گی. یہ خدا نے بتایا آپ کے بیشتر سے فیصلہ کر لیا ہے. آپ عبرانیوں پہلے باپ کو پڑھی لکھا ہے اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بے حصہ اور طرح بے طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا. اس نے نبیوں کے وسیلہ سے بات کی. لیکن اس زمانے کے آخر میں خدا کیسے بات کر رہا؟ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے, جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم پیدا کیے ہیں. یہ خدا کیا باتیں بتا رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان باتوں پر غور کیا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ جو پرانا زمانہ تھا, جو پرانا عہد نامہ ہے, اس میں نے اپنے نبیوں کو کھڑا کیا تھا. کبھی میں نے موسیٰ کو بھیجا, کبھی میں نے یشوع کو بھیجا, کبھی میں نے الیشع کو بھیجا, کبھی میں نے ایلیاہ کو بھیجا, کبھی میں نے یونا کو بھیجا. لیکن اس زمانہ کے آخر میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ وہ میرے کلام کو, میرے منہ کی باتوں کو لوگوں کو بیان کر سکے. اور وہ کیوں بیان کر سکے؟ بیٹے کو کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ جسے سب چیزوں کا اس نے وارث ٹھہرایا. خدا کا بیٹا یسوع مسیح سب چیزوں کا وارث ہے. وراثت اس کے پاس ہے, وہ وراثت کا مالک ہے. اگر اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو اس تمثیل پر غور کیجیے. متی کی انجیل آئے بغیر اس کے 24ویں یا 25ویں باب میں یسوع نے اپنے فقیوں اور فریسیوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے یہ تمثیل بیان کی. اس نے کہا کسی امیر آدمی نے ایک تاکستان لگایا. آپ کو پتا ہے تاکستان والی تمثیل, اور اس نے اس تاکستان کو کس کو دے دیا؟ مزدوروں کو ٹھیکے پہ دے دیا. اور وہ خود دور چلا گیا. جب دور تو گیا تو جب پھل کا موسم آیا تو کلام میں لکھا اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جن کو میں نے پاکستان ٹھیکے پہ دیا ہے میرے حصے کا پھل مجھے دے دو. مزدوروں نے, جنہوں نے ٹھیکیدار تھے, انہوں نے سمجھا کہ مالک دور ہے, ہم اس کے پاکستان پر قبضہ کر دیں. انہوں نے مزدوروں کو مارا پیٹا اور کچھ کو قتل کیا اور واپس بھیج. دوبارہ پھر بھیجا گیا مزدوروں, اور اس سے مزدور بھیجے زیادہ عزت والے. ان کو بھی میں نے جی کیا, کسی نے ماریا کٹیا, کسی نے مار دیتا. آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس نے کہا شاید یہ میرے بیٹے کی عزت ہے. اب تو ٹھیکیداروں نے کیا انہیں آپس لا کے بھی لگتا مالک مار کھا کیا ہے, یہ بڑا ہی مالک ہے, انہوں بھی مارنے ہیں تو آپ ہی قبضہ کر لیں. انہوں نے بیٹے کو قتل کر دیا اور خود کس پر قبضہ کر دیا؟ اس پاکستان پر قبضہ کر دیا. تو یسوع کے منہ کے الفاظ اس نے کہا اب بتاؤ وہ پاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا, وہ ان ٹھیکیداروں کو مارے گا, اپنا پاکستان واپس لے گا اور کسی اور کو ٹھیکے پر دے دے گا. یہ خدا تمثیل کن سے بیان کرے, اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے. یہ تمثیل میرے اور آپ کے لیے ہے. پاکستان کیا ہے؟ یہ زمین ہے جس پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. یہ ٹھیکے پر کس نے دی ہے؟ یہ خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اس کا میں نے اور آپ نے حساب دینا ہے. اور پاکستان کا مالک کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے. پلیز بیٹے کو انڈرسٹینڈ کیجیے. زبور 2 میں لکھا ہے بیٹے کو چومو اس سے پہلے کہ بادشاہ قہر میں آئے اور تمہیں ہلاک کرے. بیٹے کو چومو, آئیے اس کو چومیے, اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے, اس ریولیوشن کو اپنی زندگی میں لیجیے.
کہ زمین کا مالک، اس کا وارث، ان چیزوں کا وارث ایک ہی ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ عالم جہان اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے۔ وہ کب فرشتوں سے کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا آج مجھ سے پیدا ہوا ہے، پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ عبرانی پہلا باب اور اس کی 4، 5، 6 آیتوں میں پڑھنا اور لکھا ہے جب ملوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ یہ غور طلب پوائنٹ ہے، اس بات پر غور کیجئے کہ جب وہ پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے، وہ پہلوٹے کو دنیا میں لاتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ فرشتوں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ کیا آپ اسے سجدہ کر رہے ہیں؟ اگر سجدہ نہیں کر رہے تو پا نہیں رہے۔ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، میرے نام سے تم جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ آپ اس کے نام سے باپ سے مانگیں، لیکن اس کے نام سے مانگنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کے نام میں ہے کیا۔ اس کے نام کے وسیلہ سے تمام آسمان اور زمین اور تخت اور ریاستیں ہوں، ہر ایک چیز اس کے وسیلہ سے بنی ہے۔ عالم اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، سب چیز پر وہ خالق اور مالک ہے اور اختیار رکھتا ہے، اور اگر وہ اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوالٹی ہے، تو آپ کو اس کو سجدہ کرنا ہے، آپ کو اس کے آگے جھکنا ہے اور اسی کے نام پہ اقرار کرنا ہے۔ پطرس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، مجمع تھا، ہزاروں کی دنیا تھی، اور ان کو ایک ہی بات بتائی تھی۔ اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا، اس نے کہا آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ اہی پتہ نہیں کتنے کے نام رکھے، ابے دے نام دے دے، اماں دے نام دے دے، دادے دے نام دے دے، کاکے دے نام دے دے، یہاں پر کن کے ناموں سے کچھ نہیں ملنے والا، ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے۔ اور اس یسوع نام کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ کلام چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے، برکت کا اعلان کروائے کہ اس نام کے وسیلہ سے فتح ہے، اس نام کے وسیلہ سے گواہیاں ہیں، اس نام کے وسیلہ سے معجزے ہیں۔ لیکن ہم نے اسے ریجیکٹ کیا، ہم نے اس کی عزت کرنا بھول گئے، اس نام کے پیچھے ہم قربانی دینا بھول گئے، اس نام کو جپنا بھول گئے، اور اس نام کو جپنے کے نام کی وجہ سے آج ہماری برکتیں نہیں ہیں، آج ہماری زندگی میں معجزے نہیں ہیں، گواہیاں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، یہ نام سب سے قدرت والا نام ہے، یہ نام سب سے زوراور نام ہے۔ اس نام کے آگے شیطان جھکتا، تھر تھراتا اور کانپتا نہیں۔ تو کلام کو پڑھیے، عبرانی 2 باب میں لکھا ہے جس 2 باب 14 میں لکھا، بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک تھے تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع نام میں اتنی قدرت ہے کہ وہ شیطان کو ان کی تمام فوجوں کو تباہ و برباد کر سکتا، وہ غرق کر دیتا۔ اس نام کی قدرت کے آگے شیاطین تھر تھراتے اور کانپتے اور اقرار کرتے ہیں۔ یعقوب کی کتاب میں لکھا ہے شیاطین تھر تھراتے اور کانپتے اور اقرار کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یسوع نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی، اور اسی لیے وہ تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں۔ آپ اپنا نام لے کے مثلا میرے نام کا نہیں دس سکتے، لیکن یسوع نام میں یہ قدرت ہے، یسوع مسیح کے نام میں یہ زور و مسا ہے کہ اس کے نام اور اس کی قدرت کے وسیلہ سے شیطان بھاگتا بھی، کانپتا بھی ہے اور زندگی سے بھاگ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پلیز اس نام کو انڈرسٹینڈ کیجیے، یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ اس نام کے پیچھے قدرت ہے، اس نام کے پیچھے خدا کی گواہیاں ہیں، اس نام کے پیچھے خدا خود بتا رہا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو کریٹ کیا ہے۔
اور اس نام کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نام اس نام کی قدرت میں ہے، اس نام کے وسیلہ سے زندگیاں بدل رہی ہیں۔ آپ غور کیجیے، آدھی رات کے وقت جب قید خانہ کی نیو ہلی شاگردوں کی پرستش کے وسیلہ سے، تو قید خانہ کے دروگا وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا منو دسو میں کس طرح بچا؟ کہ تسی تو واقعی بڑے پہنچے ہوئے کہ تسی پرستش کرتے ہو کہ قید خانے کی نیو ہے جاری کریں، بیڑیاں کھل جاتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو شاگردوں نے اسے کیا بتایا؟ شاگردوں نے اسے ایک ہی بات بتائی، انہوں نے کہا تو اور تیرا گھرانہ کس پر ایمان لے کر؟ یسوع پر ایمان لے، تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ کیا کریں گے؟ نجات پائیں گے۔ ہاللیلویا! نجات بھی یسوع کے نام سے، معجزے بھی یسوع کے نام سے، برکتیں بھی یسوع کے نام سے، گواہیاں بھی یسوع کے نام سے۔ تو پھر ہماری زبانوں پر، ہمارے ہونٹوں پر کس کا نام زیادہ ہونا چاہیے؟ یسوع کا نام ہونا چاہیے۔ ساڑھے اڑانے کدا نام ہے؟ یہ آپ کو غور کرنا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ میں نے تو زیادہ تر لوگوں کو، خاندانوں کو وزٹ کرتے کوئی طرح سنیا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے مک گئے، پیسے چڑھ گئے، پیسے لگ گئے، بھائی صاحب دعا کرو پیسے آ جائیں، بھائی صاحب دعا کرو اینج ہو جائے، بھائی صاحب دعا کرو اینج ہو جائے۔ اور میں اکثر پریشان ہوتا ہوں، کیا یہ پیسے کا نام ہمیں بخشا گیا؟ اس پیسے کے وسیلہ سے ہماری برکت ہے، اس پیسے کے وسیلہ سے ہمارے خاندانوں کی سلامتی ہے، اس پیسے کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں گواہیاں؟ نہیں، یہ دھوکہ، یہ فریب ہے۔ اپنی زندگیوں میں پیدائش کی کتاب کے ماڈل کو اپنی زندگی کا ماڈل بنائیے۔ میں نے کئی دفعہ، کئی پلیٹ فارم پر، کئی سٹیج پر اور بڑی دفعہ اس بات کا کلام سنایا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نے زمین اور آسمان بنائے تھے تو انہیں کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ کیوں پائے رشید؟ کتنا ٹھیکہ لیا سی؟ کنیا سیمنٹ دیا بوریاں لگی ہوں گی؟ جب خدا نے زمین اور آسمان بنائے ہوں کتنی لیبر لائی ہونی مدد؟ کیا خیال ہے؟ کتنے سال انہوں لگے ہوں گے؟ عبرانیوں 13 باب میں اس کا جواب وہاں پر لکھا ہے، ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان خدا کے کلام سے وجود میں آئے۔ ہاللیلویا! اور کلام کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، خدا کلام کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ خدا کے بیٹے اکلوتے کا۔ ہاللیلویا! وہ غور کیجیے، یہ یسوع مسیح کے نام سے سب کچھ ہوا، کوئی پیسہ نہیں لگا، کوئی باؤنڈ نہیں لیا، کوئی کمیٹی نہیں پائی، کوئی قرضہ نہیں لینا پڑا، صرف یسوع مسیح کا نام لینا پڑا، اور یسوع کا نام لیا تو ساری چیزیں ترتیب میں آنا شروع ہو گئی۔ ہاللیلویا! وہ غور کرو، خدا کے لوگوں، شاگردوں کو پہے موقع سارے کلام لکھا، وہ پہے موقع، تب وہ ٹیکس والے دوارے ہو گئے، کیا تو ہی چنگے بھگت بڑے پھرتے تو ہی ٹیکس نہیں دے دے۔ شاگرد پریشان سن، انہوں نے کہا واقعی یہی ہے بھگت، اہی تو جھوٹ بھی نہیں بول رہے، اہی تو کبھی کسی نے نہ حق بھی نہیں لیتے، اہی تو رشوت بھی نہیں لیتے، ہم نے تو کبھی کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا۔ پریشان ہو گئے، پیسے بھی موقع نے کریے تو دینے بھی لازمی ہے۔ یسوع کو پتا چلا تو یسوع نے کہا کی گل ہے، انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کی گل ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کلام میں کیا لکھا؟ یسوع نے کہا جا کر بنسی کا اور جو پہلی مچھلی پکڑے اسی کے منہ میں سکا ہوگا۔ پوری دریا کی مچھلیاں کٹیاں ہو گیا ہن، تیاری نہیں کہ یسوع نے کیا سکا لے کے آنا، پتہ نہیں کنیاں تو مچھلیاں ہونیاں نے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر خداوند کہتا نا 10 مچھلیاں پڑھتے 10 کے 10 نے سکا لے کے آ جانا سی۔ یہ تو ایک مچھلی کی بات تھی، پتہ نہیں کتنی مچھلیاں اس دریا میں لینڈ آ کے کھلوتی ہونیاں نے کہ یسوع نے کہا ہے سکہ دینا ہے۔ ہاللیلویا! خدا کے لوگوں، یہ یسوع کے نام کی شان ہے، یہ اس کے جلال کی گواہی ایوے نہیں ہے، ایوے نہیں۔ دنیا ساری کی ساری اس نام کے آگے جھک رہی ہے، اور ابھی یہ وقت نہیں آیا کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیے، وہاں پر صرف زمین کی بات نہیں، آسمان کے اوپر بھی بغیر آرام کیے ہر نسل کے، ہر قبیلہ کے، ہر امت کے، ہر قوم کے لوگ، 24 بزرگ، چاروں جاندار، ہاتھوں میں کیا ہے؟ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے،
کھجور کی ڈالیاں خدا کی فتح کا نشان ہے، ان کی سفید پوشاک ان کی پاکیزگی کی علامت ہے کہ ہم بے عیب رہے، ہمارے بدن ہماری زندگیاں برے کے لہو سے دھلی ہوئی ہیں، اور گواہی کیا دے رہے ہیں؟ صرف ایک ہی ہے جو ازل سے ذبح کیا ہوا بڑھ رہا ہے، وہی عزت کے، تمجید کے، حشمت کے اور بزرگی کے لائق ہے۔ ہاللیلویا، آئی تعریفاں کر کر کھپ چلے ہیں۔ اوہ بہن بڑی سونی ہے، او دا کار بڑا سونا ہے، وہ کپڑے پائے تے اینڈ وہ، لیکن آپ بے وقوف ہیں۔ لیکن شیطان بھی تو فرمائشہ کر رہا کہ کتھوں نہ کتھے دے بات کتھے سوچ چھڑیا۔ آج بھی یہی کئی لوگوں نے تعریفہ کر کر کے اور باج تو ہی پرستش کر دے نا، جڑا تو ہی کلام سنا دے تے جڑی تو ہی دعا کر دے، انہوں بھی شیطان بنا چھڑ لگے نے۔ یقین جانیے بہتر تعریف نہ کریں، صرف تعریف ایک ہی کے وردی ہے، ایک ہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا، اور پریشان ہو جانا تھا کئی شیطان بڑھ کے دیکھتے پھرتے جو ابلیس بھی اسی لیے گرا۔ ابلیس کے گھرنے کی وجہ یہ اس کے ساتھ کے جو فرشتے تھے اور یہ تعریف ہی بڑی کرنے سے، او ہو تو ہی جڑی پرستش کرتے ہو، میں آنا بھیجا ہونا خدا کا تخلا دے۔ خدا پرستش کا محتاج نہیں، خدا میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے اور جب چاہے مرضی جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ لوگ اس بات کو کہہ کر اور اس بات کے لیے آنر فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ خادم یا بہن یا بیٹا جب دعا کرتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے۔ لیکن اس میں اختیار کوئی نہیں ہے۔ پترس کی بات پر غور کیجیے، وہ بتا سکتے تھے کہیں اتنے دنوں تو روزے سے ٹھہرے نہیں سکتے۔ سانو یسوع جب اسلام سے جان لگا ہی انہیں دسیا سی کوئی دعا روزے ٹھہر دو، تو جدو تھی دعا روزے ٹھہرو گے تو پھر ویکھو میں تانوں قوت دا لباس داں گا، تو پھر خدا نے سانو قوت دا لباس دیتا ہے؟ نہیں، انہوں نے کوئی اپنے بارے میں بھی نہیں بتائی، اپنی ڈاکٹرائن کوئی اپنی گواہی نہیں سنائی کہ ہم کتنے دن دعا روزے میں ٹھہرے ہیں۔ ہمیں خدا نے کیا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہمیں قوت کا لباس بن جائے گا، ہمیں برکت مل جائے گا؟ نہیں، انہوں نے صرف ایک ہی بات کی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اسی کے نام کے وسیلہ سے اور اسی پر ایمان کے وسیلہ سے۔ میرے عزیزو، یہاں پر آ کے ہم مار کھاتے ہیں، یہاں پہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ غرور خدا کو پسند نہیں ہے۔ کلام میں لکھا خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بعض اوقات میں کئی پادریوں کو سنیا آندے نے جڑا کلام میں سنانا نا تے جڑی دعا میں کیتی ہے اوہدے پاک نوں ملنا، دوجیاں کو پاک نوں نہیں دے، دوجیاں کو موت سے نہیں ہوتے۔ جڑا مذہب میں تے ٹھہر گیا دوجیاں کو کوئی نہیں ہے۔ مجھے پچھلے دنوں میں ایک بھائی نے کہا ان کا پادری آتا ہے تجھے پادریوں کو بہت سے مجھ سے ہے نہیں، لیکن انہوں کو نجات ہو نہیں۔ اور میں کہا واقعی سارے کو نجات ہو نہیں، نجات سے ایک ہی میں دیتا ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ ہاللیلویا، پلیز اپنے آپ کو خدا مت بناؤ۔ تو خاک ہے اور تو خاک میں لوٹ جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں حیران ہوں۔ اس پروٹوکال بڑی لگ ہے، دو بندے اگے ہون دو پیچھے ہون، کوئی گڈی کا بوا کھولے لوکی چپ چپ کے سلامہ کرنا تے ہاتھ چومن ہے تے کوئی لمحے پہ جائے پہ تے پھر پادری بہتا مسئلہ ہے، پھر پادری بہت عزت ہے۔ نہیں تو کئی پادری روز پہ دے، یہ ہمارے محلے میں ایک نے شکر گزاری کی تھی، پادریوں نے روز پہ، میں کیوں اسے وہ آندھا جی منو تو پروٹوکال نہیں دیتی، میری اتنی کلیسیا میں ایڈی بڑی شفائیہ میٹنگ کرنا تو میں تو آڑے کر آئے تو ہم پوچھیں تو ہم پیچھے پاس رہے، سچی بات ہے۔ میں پادری شفاوہ دیتا کیا پاسر لوگوں کو اکٹھا کرتا، لوگ پادری نہیں اکٹھے ہوتے تھے؟ نہیں، یہ وہ بے وقوف ہے اور یہ لوسیفر اسپرٹ کا مالک ہے، اس کے اندر ابلیس کی بدرو کام کر رہی ہے، یہ مغروری کر ہوا ہے۔ ایسے خادموں کو وائٹ کیجئے اور ایسے خادموں کی سرزنش کیجئے، یہ نہ ہو کہ یہ بھی ٹریپ ہو جائے، کیونکہ مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہے اس لال اژدہا نے
گرتے گرتے اپنی پوشل نہ لی، اپنی دم سے ہی 1/3 ستاروں کو گرا دیا۔ مطلب کسی چیز کے 3 حصے کریں تو 1 حصہ نیچے گر گیا۔ وہ ستارے کون ہیں؟ وہ خدا کے خادم ہیں۔ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے نور فلک پر ستاروں کی مانند چمکیں گے جن کی محنتوں سے بتھیرے راست باز ٹھہرے۔ بہت سارے خادم آج اس غرور کا اور اس مغروری کا ٹریپ ہو گئے، اور یہ بائبل کے مطابق ہے کہ وہ اژدہا جب آسمان سے نیچے گرایا جائے گا تو وہ اپنی دم سے 1/3 ستاروں کو گرا دے گا۔ اس لیے پلیز خدا کے لوگوں کو یاد رکھیے، اگر موت سے ہو گئے، اگر برکتیں آ رہی ہیں، اگر خدا نے آپ کو دوسروں سے اوپر رکھا ہے اور خدا نے آپ کو کچھ زیادہ ہی برکت دے دی ہے، تو یہ پھوک مار کے بندہ ڈگ پہ ہے تو کدے آپ ہی نہ ڈگ پہ ہو۔ مجھے یہ بڑی فکر ہے کئی پھوکا لے آنے میں پھوک مارا دے پھوک نکل جانی ہے، لیکن نال ہی کتنے آپ ہی پھوک نہ نکل جائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو بخشی ہے؟ اپنے کلام کو بخشی۔ کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، اور وہ صرف یسوع نام ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں سچ ہوں گی اور ایسے کی ایسی ہی ہوں گی۔ کیوں ہوں گی؟ کیونکہ دوسرا کرنتھی اس کا 1 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور ان وعدوں کو پورا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جلال اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ لیکن ایک اور قسم بھی ہے جس میں ہم اکثر مار کھاتے ہیں۔ ایک تو غرور کی قسم ہے، اور ایک دوسری قسم کے مسیح جو زیادہ مار کھا رہے ہیں وہ ہے عدم معرفت، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں پرسوں بھی کسی خان میں بیٹھا ان کے کہانی سنا رہا تھا کہ کسی خدا کے ایک بڑے خادم کو کسی نے دعوت دی، اور انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ سے بڑے موزے ہوتے ہیں، تو ہمارے پڑوس میں ایک بہن ہے جو مر رہی ہے، میں آپ کو پادری اس وقت مانوں گا جب تم یہ پہن رکھا ہوگا۔ مجبور کر کے انہوں نے بلا دیا۔ جب وہ خادم اس کے گھر گیا تو اس کو دعا کرنے سے پہلے خدا کے روح نے اسے ہٹائی نہیں ہے، انہوں دعا نہیں دوڑنی ہے، انہوں ڈاکٹر نہیں دوڑے، کیونکہ یہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور بخار سے مر رہی ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اسے کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے اسے ڈاکٹر کو شفٹ کیا، ہاسپٹل لے کر گئے، اسے میڈیسنز دی، ڈرپاں شپاں لگی اور کھلو دی۔ انہوں نے کہا بہن آپ کتنے دن سے ایسی حالت میں؟ انہوں نے کہا میرے کو ہے کوئی نہیں لاتے، میں بڈیری ہو گئی ہے، مجھے بخار ہے، مجھے سمجھ نہیں چلی، کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اچھا وہ پاسٹر اس کے گھر میں تھا تو اس کی دیوار کے اوپر ایک بہت خوبصورت فریم تھا، اور اس فریم میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ فریم اور یہ جو سرٹیفکیٹ ہے جس جو آپ کی دیوار میں لگا ہوا ہے یہ کس کا؟ اس نے کہا وہ 50-60 سال پہلے میں کسی کے گھر کام کرتی تھی، تو جو میرے مالک تھے انہوں نے مجھے یہ فریم دیا تھا، یہ سرٹیفکیٹ دیا، تو یہ سرٹیفکیٹ مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ ساری عمر انہوں نے خدمت کی تھی ہے، تو دے بدلے میں آیا ہی دیتا ہے کہ اے میں اپنی دیوار پہ لایا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ وہ مر گئے۔ اب وہ پاسٹر پڑھا لکھا تھا، یہ بہن ان پڑھ، اس نے جب یہ سرٹیفکیٹ پڑھا تو اس پہ وصیت تھی، اور اس وصیت میں اس کے مال کو یہ لکھا ہوا تھا کہ جب ہم مر جائیں تو یہ بڑی وفادار نوکرانی ہے ہماری، اس نے بڑے عرصہ ہماری خدمت کی، اس لیے ہمارا گھر، ہمارا بینک بیلنس، ہماری ساری جائیداد اس کے نام ٹرانسفر ہوگی اور یہ اس کی مالک ہوگی۔ اچھا اب یہ بہن ان پڑھ تھی، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے 50 سال اس لیے ضائع کر دیے کیونکہ اس کے نزدیک یہ خوبصورت فریم ہی سے۔ لیکن جس دن اس پاسٹر نے جا کر اسے بتایا کہ یہ فریم نہیں ہے، یہ تیری وصیت ہے اور اس میں تیری برکت ہے، یقین جان اس بہن کی زندگی بدل گئی۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم اس سے بہت سارے اپنی وصیت کو جان ہی نہیں پا رہے کہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے ایک وصیت لکھی ہے، اور وہ وصیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، صرف اور صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے مصرف کی طرح اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کرنا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں۔ کلام میں لکھا، مصرف نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں، میں اپنے باپ سے کہوں گا، میں اپنے باپ سے کہوں گا مجھے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر جیسا رکھ لے۔
وہ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑا. ہاللیلویا. خالی وہ کہتا نہیں کہا چلا گیا میں توبہ کرنی ہے, میں بڑا پیڑا ہوا, بلکہ وہ توبہ کرنے کے ارادے سے وہاں سے نکل پڑا. اس کی جگہ پتہ کہاں پر تھی؟ وہ سوروں کے ساتھ رہتا تھا, سوروں کے ساتھ سوتا تھا اور سوروں کی خوراک کھاتا تھا. لیکن وہ سوری بڑے یہاں سے, کیونکہ سورا کی طرح نہ ہے آئی بھی آگا چل سوری بڑے رہا کے جنہ چل کیا یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں, میں اپنے باپ سے کہوں گا مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھنے. اور صرف کہنا نہیں ہے بلکہ تلنا بھی ہے. کئی سور نے سوری کے ساتھ کئی بھائی ہیں جنہیں سور بڑے نے اور انہیں پتا ہی سور ساڑھے حال ساڑھے بانکے دیارے سے وجہ تو ہے کیونکہ ہم نشہ کرتے ہیں, ہم لانتوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہماری بری حالت کی وجہ ہم خود, ہماری میں ہے, ہماری ہر طرف نہیں ہے, لیکن گھروں نہیں نکالا. وہ نکاری پہ کے سو ڈالا بھائی صاحب اسی بڑے کو نکارا, بھائی صاحب اسی بڑے پائے ساڑھے بھی بس دعا. لیکن وہ چلتے نہیں ہے. آپ کو چلنا ہے, آپ کو نکلنا ہے اور آپ کو اپنے باپ کی دہلیز پر آنا ہے. اور کلام میں لکھا ہے جب وہ اپنے باپ کی دہلیز پر آیا تو اس کے باپ نے دوری سے اسے دیکھ کر, اس سے پہلے کہ وہ باپ تک پہنچا, باپ پہلے ہی توڑ کے انہیں کو پہنچ گیا. اب غور کیجیے, اس سے پہلے کہ مسلم باپ تک آتا اور جو کچھ وہ سوچ کے چلا ہے کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ مجھے نوکروں جیسا رکھ لے, باپ نے اسے کہنے کا موقع نہیں دیا, بلکہ باپ نے پہلے دوڑ لا کے اسے گلے لگایا ہے, اس کے جوتے چینج کیے ہیں, اس کی پوشاک چینج کی ہے, اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی ہے, اور اب اس کی شناخت اور اس کی پہچان سوروں کی خوراک نہیں بلکہ اس کا باپ ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, ہمیں ایسے رویے کی ضرورت ہے, ایسے سٹائل کی ضرورت ہے. ساری عمر اگر آپ سوروں کی خوراک کھا رہے ہیں, سوروں جیسی زندگی ہے اور زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے, تو اس کے پیچھے آپ کا اپنا قصور ہے, خدا کا قصور نہیں ہے. کیونکہ باپ جو خدا کی صورت پر ہے وہ دور سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا. اب لوکا کی جب اس کے 15ویں باب کو پڑھے, وہاں پر لکھا ہے باپ نے دوری سے میرے آنے لوڑ نہیں پہ اور نظر ہی نہیں تھے اس سے کہ ان 50 میل دور ہی پتر نظر آ گیا کہ زندہ بھی ہے, ایک گندا مندہ ہے, ایک لنگڑا لوڑا ہے, نشئی ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, لیکن باپ نے پھر بھی اسے پہچانا ہے. اس کی شکل جتنی مرضی بگڑی ہو, اس کی حالت جتنی مرضی خراب ہو, لیکن باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. آپ جس مرضی حالت میں ہیں, آپ جتنے مرضی پریشان ہیں, آپ جتنی مرضی مشکلوں میں ہیں, یاد رکھیے اگر آپ اس کے پاس آئیں گے تو خدا آپ کو پہچان لے گا, اور وہ نہ صرف آپ کو پہچانے گا بلکہ آپ کی حالت کو بدل دے گا. ہاللیلویا. اس کے پلیز صرف باتوں کی حد تک کریں بلکہ عملی طور پر چلنے کی کوشش کیجیے, پریکٹیکلی چلیں. ہم نے صرف زبانی جمع خرچ کرنا سیکھا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا, آئی گلا سے بہت کچھ کر رہے ہیں, آئی پادر بڑا چلا رہے ہیں, آئی بڑی دعا کر رہے ہیں, آئی بڑے روزے رکھ رہے ہیں, لیکن کتنے سے بیتوں سے رکھ گلی بات ہے. حقیقت میں نہ ہم دعا کرتے, نہ ادائیگی دیتے, نہ خدا کے حضور جھکتے, نہ روزے رکھتے, کچھ نہیں کرتے. گلا جیسے نہیں بڑی دعا کرتے, آئی بائبل بھی بڑی پڑھتے. اگر آپ یہ سب کچھ کریں تو میرے بھائی اور میری بہنوں یاد رکھیے گا پھر خدا جھوٹا نہیں ہے. خدا پھر آپ کی پہلی پوشاک کو اتار ڈالے گا, وہ آپ کو ایک نئے لیول پر لے کر جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ وہ آپ کا تو انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے بیٹے کا انکار نہیں کر سکتا. اسے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو بخشی ہے؟ اپنے کلام کو. کلام کون ہے؟ اس کا بیٹا یسوع ہے. ہاللیلویا. اس کے پلیز جھوٹ پر نہیں بلکہ سچائی پر قدم رکھنے کی عادت ڈالیے. اگر آپ ساری عمر ہے جھوٹ ہی بولتے رہو گے, آئی بڑا خوش کیتا ہے, آئی بڑی دعا کی تھی ہے, آئی بڑے ہدیے دیتے ہیں, آئی آج کیتا ہے, تو اس جھوٹ کا اثر کیا ہوگا؟ نام کی زندگی میں برکت آئے گی, اور جس کو آپ گواہی سنا رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے خدا پر شک کرے گا.
آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، خادم ایماندار چرچ میں خدمت کرنے والے یہی جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ کی کا نقصان پتہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے کلام پر تہمت لگائی جا رہی ہے، لوگ خدا کے کلام پر شک کر رہے ہیں، لوگ اس کے وعدوں پر شک کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کلام بدل گئے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کلام میں کوئی قدرت نہیں، اس کلام میں موت سے نہیں، اس کلام میں برکت نہیں، اور بہت ساری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ اس تباہی کے جوابدار آپ ہیں، آپ روحوں کا قتل کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، آج کل لوگ جھوٹیاں نبوتیں کھڑکائی جان رہے ہیں، جنوں جدا دل کرتا ہے ادھر نبوت کھڑکا دے۔ کئی نے سانو پاک روح نے کیا، بندہ پوچھے پاک روح، جو کلام لکھوانے والا ہے وہ بھی پاک روح ہے، اور پاک روح نے جس نے یہ کلام لکھایا اس کے خلاف کیسے گواہی دے سکتا؟ یہ پاک روح ہے نا جس نے کلام لکھوایا، اور روح القدس کی تحریک سے یہ کلام لکھا تھا، اور اس میں جو لکھا ہے تو پھر یہ جھوٹا ہے یا پھر جو آپ بھائی یا بہن نبوت کر رہے ہو جھوٹی، دونوں سے ایک تو جھوٹا ہونا چاہیے۔ آپ فور ایگزامپل، یہ کلام کہہ رہا ہے کہ خدا زندگی بخشا تو دوسری بہن اٹھ کے نبوت کر کے بھائی نے مر جانا۔ مجھے کسی نے دسیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب انہیں آخر تم مر جانا، میں نے بائبل سے پڑھیا خدا سے کہا کرتا تو ہی ماری جانا ٹھیک ہے، خدا تو زندہ کرتا ہے جی، مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ کتنے یسوع نے جنازہ پڑھایا ہے بتائیں؟ کوئی ایسا حوالہ بائبل میں لکھا ہو کہ یسوع کو جنازہ پڑھان گیا ہوتا، بلکہ یسوع نے جڑے جنازے تے گیا ہوتے جنازہ ہی کنونشن بن گیا، وہ تیرے دکھاں کا ویلے کا زبور ہی بدل گیا، شکر یہ حوالہ ہو گیا، وہ تیرے زبورہ نے کیوں نہیں بدل گیا؟ ہم یہ لوگ جو نبوت کر رہے ہیں انہوں نے بندہ پوچھے، یہ جھوٹے نبی ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور یہ مکار ہیں، یہ اپنے دل کا خیال بیان کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا تو یہ داعیے کی تو بڑا کلام سنتے ہیں، تو بائبل سے کتنے داعیے کی کا ذکر نہیں؟ میں نے کہا آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی، تو ہی دسو نیا نام میں کتنے ذکر ہوئے؟ میں کہا ٹھیک ہے پھر حوالے کھول دے جاؤ تو میں سناتا جاؤں۔ میں نے انہیں پہلی بات بتائی، میں کہا پہلی جان پتہ خدا نے کسی کٹی سی؟ آدھے ہم نگاہ سفیر آدھے، تو میں نے کیوں پڑھی؟ کیونکہ اس نے دہجے کی چوری کی تھی۔ میں کہا پہلی جان ہی خدا نے اتھوں پڑھنی شروع کی تھی، تو ہی کتنے لگے پھر تھے؟ آپ کہتے ہیں ذکر نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں ضروری ہے اس بات کو اپنی زندگی میں لیا جائے، اور اس بات کی خدا آپ کو پرکھ دے۔ کئی جھوٹے نبی یسوع کا نام لے کر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن اس گمراہی کے پیچھے کلام کی نافرمانی ہے۔ پلیز یسوع مسیح کے نام سے واقف لیجیے، یسوع مسیح کے نام کے ساتھ ریلیشن پیدا کیجیے، اور یسوع نام کے وسیلہ سے زندگیوں میں فتح کے جھنڈے گاڑیے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ واقعی اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کی اس کے ساتھ واقفیت ہوگی۔ اعمال 19 باب میں لکھا، سکوہ کاہن کے ساتھ بیٹوں یہی کام شروع کیا جو پالوس کر رہا تھا۔ انہوں نے بھی پالوس کی منسٹری کی فوٹو کاپی کی، انہوں نے نقل کی کہ پالوس کی خدمت کے وسیلہ سے خدا بڑی موت سے کر رہا ہے، بدروہیں نکل رہی ہیں، موت بیمار معذور مودرو گرفتہ آزاد ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پالوس کی منسٹری میں صرف ایک ہی بات تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ صرف یہ کہتا تھا یسوع کے نام سے کھڑا ہو جائے، یسوع کے نام سے نکل جائے، یسوع کے نام سے چلا جائے، یسوع کے نام سے آنکھیں کھل جائے۔ سکوہ کاہن کے بیٹوں نے کہا ایک کام ٹھیک ہے، آئی یہی شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی یہی شروع کیا، اور اعمال 19 باب میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ کام کیا کہ میری بدروس ہی نا، اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا پالوس سے بھی واقف ہوں اور یسوع کو بھی جانتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے روحانی عالم میں خدا آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ میں لائے کر آ رہا ہے۔ اگر نہیں تو ملاکی کی کتاب اس کے 4 باب کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے خدا ترسوں نے یادگار کا دفتر قائم کیا ہے۔
وہاں پر ریکارڈ روم ہے, وہاں پر آپ کی ہر ایک چیز ریکارڈ ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے حنانیہ سفیرہ کو خدا آپ کو نوٹ نہیں کر رہا, لیکن خدا آپ کو پوائنٹ ضرور کر رہا ہے. یہ گناہ ہے اور اس گناہ کی مصروری موت ہے. اس لیے پلیز پورے دن, پوری عقل اور پوری جان کے ساتھ اپنے خدا کو جانیے. ہاللیلویا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ وہیں پہ آ کے اٹھتا ہے. مسئلہ خدا میں نہیں, مسئلہ میرے اور آپ کے اندر ہے. گناہ خدا کی ذات میں نہیں, میرے اور آپ کے اندر ہے. بدکاری اور ناپاکی خدا میں نہیں, آپ کے اندر ہے. لکھا ہے اس کی آنکھیں آپ کے شعلہ کی مانند ہیں اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتے. اس لیے پلیز آئیے خدا کے لوگوں, آئیے اپنے اندر کے اس پرانے خمیر کو نکال دیجیے اور تازہ کودے ہوئے آٹے کی مانند بن جائیے. خمیر گناہ ہے, وہ گناہ جو بہت سارے آٹے کو خمیرہ کر رہا ہے, وہ بہت ساری برکت کو روک رہا ہے. آئیے یسوع کے نام سے اسے نکالیے. اپنی زندگی میں اس گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیے اور یقین جانیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے وسیلہ سے قومیں اور نسلیں, خاندان اور گھرانے بدلنا شروع ہو جائے گا. صرف ایک ابراہیم کے وسیلہ سے پوری کی پوری قوم بدل گئی, پوری کی پوری جنریشنز بدل گئی. آئیے خدا کے لوگوں, آئیے اپنے آپ کو بدلیے, آئیے اپنی زندگیوں کے لیے اپنے آپ کو خدا کے کٹہرے میں لے کر آئیے. اپنے آپ کو خالی کیجیے, دوسروں کی طرف انگلی مت اٹھائیے بلکہ اپنی طرف آئیے.